نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وازواجہ المطہرات، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سمورۃ بن جندب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ ومنہم من تأخذہ النار الی رکبتیہ ومنہم من تأخذ النار الی حجزتہ ومنہم من تأخذ النار الی ترقوتہ، رواہ مسلم۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ جہنمی وہ ہوں گے جنہیں آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے ہوگی، کچھ کو ان کے گھٹنوں تک پکڑے ہوگی، کچھ کو ان کے کمر تک، اور کچھ وہ ہوں گے جن کو گلے تک جہنم کی آگ نے پکڑ کے رکھا ہوگا۔ یہ باب و صفت النار ہے، اور جہنم میں مختلف قسم کے جو عذاب ہیں، مختلف قسم کے گناہ ہیں، اور ان اعتبار سے مختلف قسم کے عذاب اور عذاب والوں کا ذکر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگ نے صرف گھٹنوں ٹخنوں تک پکڑا ہوگا، پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے، کچھ کو الی رکبتہ گھٹنوں تک، پاؤں کا مین جوڑ، کچھ کو ہے الی حجزتہ کمر تک، اور کچھ وہ ہوں گے جو پورا آگ میں دھنسا ہوگا، گلے تک آگ نے اس کو گھیرا ہوگا، گویا آگ ہی اس کا لباس ہوگی۔ یہ قسمیں ہیں مختلف عذاب کی۔ آگے والی روایت حضرت ابو ہریرہ سے قال، اب ذرا دیکھیے کیا حال ہوگا، کس حیثیت سے عذاب ہے، اور اہل نار کا حال۔ اللہ تعالیٰ مکمل ان کی صورت بدل دے گا، جسم کی ساخت بدل دے گا۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسرع، وروایت غرث الکافر مثل احد وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاث، رواہ مسلم۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں کافروں کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ تیز چلنے والے سوار کی 3 دن کی مسافت کے مطابق ہے۔ دونوں کندھوں کے درمیان ایک کندھا، یا ہمارا کتنا ہے 1.5 فٹ، جو موٹا ہے تو زیادہ ہے، ایک کندھے سے لے کر دوسرا کندھا کوئی زیادہ ڈسٹینس تو ہے نہیں کہ آپ کو اس کندھے کو دیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نکل جاوے، یہ سر گھما لیا، چہرہ گھما لیا۔ اور آقا فرماتے ہیں ما بین منکب الکافر فی النار، کافر کا جہنم میں ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ تیز رفتار چلنے والے سوار کی سواری کے 3 دن کے مسافت کے مطابق ہے۔ یعنی ایک تیز گھوڑا دوڑانے والا جو پولو اسپورٹ کا ماہر ہو، وہ گھوڑا دوڑائے، اور 3 دن میں اس کا گھوڑا تیز رفتار سے دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچے گا، جتنا وہ فاصلہ طے کرے گا اتنا فاصلہ جہنم میں کافر کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے کے برابر ہے۔ اللہ، کسی کو پتا چلے گا کہ یہ انسان ہے، کہ یہ انسان تھا؟
وہ اور روایت میں ذرس الکافر مثل احد و غلظ جلد مسیرۃ ثلاث، آقا کہتے ہیں ان کافروں کی داڑھ جسے چباتے ہیں، ان کافروں کی داڑھ جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہے، اور اس کے چمڑے کا موٹاپا یہ 3 دن کا راستہ ہے۔ اللہ پتا چلے گا کہ انسان اتنی سی داڑھ ہے آدھے گرام کی، وہ داڑھ احد پہاڑ برابر ہے، ناک ہمالیہ کے برابر ہوگا کہ نہیں؟ داڑھ اللہ اللہ، کوئی ہیولا ایسا بن جائے گا کہ ایسا انسان نے کبھی دیکھا نہ ہو۔ ایک اتنی سی داڑھ احد برابر ہو جائے تو آپ بتاؤ ناک کا، کان کا، انگلیوں کا، ہاتھوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، پورا جغرافیہ بدل دیا جائے گا، حیات قضائیہ تبدیل ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے گا انسان۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا اسی صورت پہ عذاب دے سکتا تھا، اسی جسم پہ اللہ عذاب دے گا، کیا ضرورت تھی ایک داڑھ احد پہاڑ برابر ہو جائے، کندھے کا فاصلہ 3 دن کا راستہ، چمڑے کی موٹائی 3 دن کا راستہ، کیا ضرورت تھی؟ اسی جسم پہ اللہ عذاب دے گا۔ مگر صوفیہ کہتے ہیں اللہ 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 اس صورت پہ عذاب بھی نہیں دے گا جس صورت میں اپنے محبوب کو بھیجا ہے، جس صورت میں اپنے نبی کو بھیجا ہے، جو صورت مصحف حبیب ہے، جو صورت پرتو حبیب ہے، اللہ اس صورت پہ عذاب بھی نہ دے گا، مختلف چہرہ بدل دے گا۔ اللہ کو یہ جسم بھی بڑا پسند ہے کہ اللہ نے اسی شکل میں اپنے محبوب کو مدینے میں بھیجا تھا۔ اللہ اس صورت پہ عذاب نہیں دے گا جو صورت محبوب سے ملتی ہے، جو مصحف حبیب ہے۔ اللہ اللہ، تو بتاؤ کیا اللہ محبوب کے غلاموں کو عذاب دے گا؟ محبوب کے عاشقوں کو عذاب دے گا کیا؟ اللہ اللہ، تو یہ جو ہے ان کافروں کا حال ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کے لیے کتنی جگہ درکار ہے جہنم میں، ایک آدمی کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ اس کا صرف کندھا اتنا لمبا ہے، 3 دن کا راستہ، چمڑا اتنا موٹا ہے، ایک آدمی کے لیے کتنا اسپیس چاہیے؟ اب ایسے جہنمیوں کی تعداد جنتیوں کے مقابلے میں زیادہ، جہنمیوں کی تعداد جنتیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جہنمی تو کم، جنتی کم ہے۔ اللہ نے جنت تو جہنم سے بڑی بنائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت بھرے گا، مگر جہنم کے لیے نئی مخلوق نہیں پیدا کرے گا، بلکہ وہاں آلریڈی اتنے زیادہ ہیں۔ آپ ابھی اندازہ لگاؤ ابھی ایمان والے کتنے اور کافر کتنے، بڑی تعداد رہتی ہے، میجورٹی انہی کی رہتی ہے۔ اب ایسے کھربوں لوگ ہیں اور ان سب کو جانا ہے جہنم میں، اور ایک آدمی کے لیے اتنی جگہ چاہیے۔ آپ اندازہ لگاؤ تو اللہ نے جہنم بھی کتنی بڑی بنائی ہوگی، اور سب کو بھرے گا اللہ۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کہتا ہے میں ضرور جہنم کو جن اور انس سے بھر ڈالوں، اللہ بھر دے گا جنات و انسان سے۔ تو یہ ان جہنمیوں کا حال ہوگا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوقد علی النار 1000 سنہ حتی احمرت ثم اوقد علیہ 1000 سنہ حتی بیضت ثم اوقد علیہ 1000 سنہ حتی استبدت فیا سوداء مظلمہ۔ اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ کو 1000 سال تک دھونکا گیا۔ دھونکا جاتا ہے یعنی پھونک مار کے آگ بڑھاتے نا بھائی، ابھی تو چولہے کا رواج چلا گیا، الیکٹرانک سگڑیاں آ گئی، گیس آ گیا، اگلے زمانے میں لکڑیاں ڈالو اور آگ کو تیز کرنے کے لیے دھونکا جاتا تھا، یعنی پھونک ماری جاتی تھی۔ آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا مجھ سے، آگ بھڑکتی تھی، اور جس قدر پھونک زیادہ ہوگی آگ سرخ ہوتی جائے گی، رنگ بدلتا جائے گا،
آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیا ہے جو آگ، جہنم کی آگ کو دھونکے رہے ہیں، یعنی اس کو بڑھا رہے ہیں دھونکنے کے بعد۔ آقا کہتے ہیں کہ جہنم پر آگ جو ہے 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا، 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا، پھونک مار مار کے بڑھایا گیا، حتیٰ کہ وہ آگ بالکل لال ہو گئی۔ پھونک مارتے ہیں تو لال ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹانڈا ہوتا ہے، کوئلہ ہوتا ہے بھائی، جب جلتا ہے پھونک مارو تو سرخ پن ظاہر ہوگا، لال ہوگا۔ آقا کہتے ہیں 1000 سال تک جہنم کی آگ پر دھونکا گیا، پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا، یہاں تک کہ سرخ ہونے کے بعد پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل کالی ہو گئی۔ فَهِيَا سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ، آقا فرماتے ہیں تو وہ آگ بالکل سیاہ ہے، تاریک ہے۔ دنیا کی آگ تو اجالا دیتی ہے، روشنی ہے، مگر جہنم کی آگ میں اندھیرا ہے، اس کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اتنی کالی ہو گئی ہے کہ 1000 سال تک دھونکا گیا تو سرخ ہوئی، پھر سفید، پھر کالی ہوئی، اور ایسی کالی ہوئی کہ بھڑک رہی ہے، اور ایسی بھڑک رہی ہے کہ بھڑکتے بھڑکتے کالی ہو گئی۔ آقا فرماتے سوداء مظلمہ، تاریک ہو گئی ہے، سیاہ ہو گئی ہے۔ دنیا کی آگ میں تو اجالا ہے، جہنم کی آگ میں اجالا بھی نہیں۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ اہل نار، کافروں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، اللہ کے سوا جنہوں نے شریک ٹھہرایا ان کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کی فرشتے مقرر کیے، ان کی دھونکنیاں آئیں جن سے دھونک رہے ہیں، پھونکنیاں آئیں جن سے پھونک رہے ہیں، تو یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ آگ کو پیدا کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کرے گا جب لوگوں کو جانا ہوگا، نہیں۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، اللہ کہتا ہے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آگ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ یہ پیٹرول، ڈیزل، کوئلہ ڈالو تب آگ جلتی ہے نا بھائی۔ یہ ایندھن ہے آگ کو بڑھانے کے لیے، آگ تیز کرنے کے لیے۔ جہنم کی آگ کو تیز کرنے کے لیے کیا ہے؟ انسان ہے، انسان کو ڈالا جائے گا تاکہ آگ تیز ہو۔ اللہ کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، وقودها النار التي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اب دنیا میں مختلف قسم کی آگ ہے، چولہا جلاتے ہیں تو الگ قسم کی آگ ہے، اس کی شکل الگ ہے۔ آگ جتنی تیز ہوتی جاتی ہے دھواں ختم ہوتا جاتا ہے۔ ویلڈنگ والی آگ کتنی تیز ہوتی ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا ہے۔ ویلڈنگ جس آگ سے کرتے ہیں، آپ کھانا پکاؤ جس آگ سے، اس میں دھواں ہے۔ آگ جتنی ہلکی ہوتی رہے گی اس میں دھواں رہے گا، وہ آگ جتنی تیز ہوگی دھواں ختم ہوگا۔ ویلڈنگ کی آگ میں دھواں نہیں ہوتا، بہت اسپیڈ سے تیز ہے۔ جہنم کی آگ میں دھواں نہیں ہے اور وہ بالکل کالی ہے۔ سنیے حضرت ابو ہریرہ سے بات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرت الکافر یوم القیامہ مثل احد وفخذه مثل البیضاء ومقعده من النار مسیرۃ 3 مثل الربزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کافر کی دار احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اس کی ران بیضا کے پہاڑ کے برابر، اور اس کی آگ کی نشست گاہ یہ مقام ربضہ کی طرح 3 دن کے فاصلے پر ہوگی۔ اللہ اللہ، آپ کو معلوم ہے یہ جگہ کا ذکر ہے۔ بیضا ایک پہاڑ ہے، بیضا جبل بیضا ایک پہاڑ ہے جو مکہ معظمہ کے پاس مقام تنعیم ہے۔ مقام تنعیم جس کے دامن میں مسجد عائشہ واقع ہے، مسجد عائشہ کے قریب پہاڑ ہے
جہاں مسجد عائشہ جہاں سے بڑی عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، اور اسی علاقے میں اسی کے دامن میں یہ مسجد ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے جبل بیضا۔ اب عمرہ کرنے گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہاں مسجد عائشہ، کہاں مسجد عائشہ، اس لیے بڑا عمرہ کہتے ہیں نا بھائی، لمبا وہاں جانا پڑتا ہے، وہاں جاؤ اور وہاں سے احرام پہنو، 2 رکعت پڑھو، پھر محرم میں آؤ، مکہ میں آؤ۔ تو ایک بیضا پہاڑ مقام تنعیم میں، بہت بڑا پہاڑ ہے یہ مقام بیضا، اور ایک ہے مقام ربضہ۔ مقام ربضہ وہ جگہ ہے جہاں آج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے قریب ہے اور مدینہ منورہ سے دور ہے، اور 3 دن کی راہ پر، مکہ شریف سے 3 کے قریب، مدینہ سے 3 دن کے فاصلے پر آدمی 3 دن چلتا رہے مدینہ سے تو اس مقام ربضہ میں پہنچے گا۔ اب مقام جبل بیضا بہت چوڑا پہاڑ ہے، اور مقام ربضہ یہ 3 دن کا راستہ مدینہ سے۔ اب سنیے، اب جب وہ مقام کے تعلق سے پتہ چل گیا تو آقا فرماتے ہیں کافر کی دار قیامت میں احد پہاڑ برابر جیسے جبل بیضا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اسی احد کی طرح جبل بیضا ہے، اتنی چوڑی ہوگی دار۔ اور آقا فرماتے مقعد من النار، اور جہنم میں جو بیٹھنے کی جگہ ہے، نشست ہے، وہ اتنی ہوگی جیسے مقام ربضہ 3 دن کا فاصلہ۔ آدمی کو بیٹھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے بھائی؟ آدمی کو اس کا مقعد جتنا ہے اتنی بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اب آپ 5 فٹ 6 انچ کے ہیں تو بیٹھنے کے لیے 5 فٹ 6 نہیں چاہیے، ہاں لیٹنے کے لیے چاہیے، ہو سکتا ہے۔ کتنی زمین چاہیے بھائی آدمی کو بیٹھنے اور کھڑا رہنے کے لیے؟ مسئلہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی 2 گز زمین چاہیے، کیوں لڑ رہے ہو؟ آخر میں تو 2 گز ہی زمین ہے، کتنی زمین چاہیے؟ بادشاہ ظفر نے کہا تھا کتنا بے قرار ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر سلطنت مغل کا آخری بادشاہ، جب رنگون لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پھانسی کی سزا دی تھی، عاشق رسول تھے، پورے جیل کی دیواروں میں اشعار لکھے تھے، لگتا نہیں ہے جی میرا اجرے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، دن زندگی کے ختم ہو گئے، شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے گنجے مزار میں، قید و ان حسرتوں سے کسی اور جگہ جا بسے، اتنی سی جگہ کہاں ہے اس دلے داغدار میں، عمر دراز مان کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا بے قرار ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ رنگون میں سزا دی گئی تھی ہندوستان سے الگ، اب یہاں جو ہے دلی میں جگہ نہ ملی، پھر وہاں جاتے جاتے بھی کہہ رہے تھے، جب تختے پہ جا رہے تھے بادشاہ ظفر نے کہا تھا یا رسول اللہ تھی تمنا میری گھر میرا مدینے میں رہے، تھی تمنا میری، بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں، تھی تمنا میری گھر میرا مدینے میں رہے، بنا رنگون میں ارما میرے سینے میں رہے، آب زمزم کی عوض اشک خون پینے میں رہے، یا رسول اللہ لو خبر میری چند دن میرے جینے میں رہے، لو خبر میری چند دن میرے جینے میں رہے۔ تو پھر آدمی کو جگہ کتنی چاہیے؟ یہ سب یہاں جھگڑے ہیں، ایک بالش گٹر کے لیے پھر بھائی بھائی پہ کیس کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پہ کیس کر رہا ہے، ایک گٹر کا ہی تو مسئلہ ہے، ایک نالی کا مسئلہ ہے، یہاں ایک بھائی کی بات برداشت نہیں کر سکتا ہے، پھر جب کیس جاتا ہے وہاں تو وہ گالیوں سے سواگت کرتے ہیں۔ کتنی جگہ چاہیے؟ اللہ اللہ، ایک آدمی کو نشست اتنی چاہیے، اب جہنم کو کتنی نشست آئی ہے، وہ کتنی شتر پھڑ میں بیٹھے گا۔ لالا آقا فرماتے ہیں مقعدہ من النار، اس کے بیٹھنے کی جگہ ربضہ کے مطابق 3 دن کا فاصلہ ہے، اتنی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کہاں؟ مقام ربضہ کا مدینہ، 3 دن کا فاصلہ، اس کی بیٹھنے کی جگہ اتنی ہے، تو بتاؤ اس کا جسم کیسا ہوگا، اس کا جسم کیسا ہوگا؟ یہ اہل نار کا حال ہے۔ اللہم وقینا من عذاب النار، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ،
اللہم ربنا وقنا من عذاب النار ومن النار، اللہ سے جو ہے اللہم انی نعوذ بکا من عذاب النار، اللہم انی نعوذ بکا من عذاب النار، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب النار سے، اس کے آگ سے، ومن عذابہ المختلف، اور اس کے مختلف عذابوں سے، اللہ کی پناہ مانگ۔ کتنا خطرناک ہے، اس لیے کوشش ہو، یہ ان کے لیے ہیں جن کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا، اس لیے دعا کرو خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے دوستو، زندگی تو کل ختم ہو جانے والی ہے، 50 70 سال 90 100 سال ابھی نکل جاتے ہیں، کوشش کرو ایمان سلامت رہے۔ اگر ایمان نہ رہا تو زندگی کا سب بیکار چلا گیا، بھلے بہت پہاڑ برابر سونا خرچ کیا ہو، بھلے زندگی بھر فقیروں کو کھلاتے رہے ہو، ایمان لے کے نہ گیا سب بیکار ہے۔ ایمان سلامت رہا تو رستے پہ چلتے چلتے کانٹا بھی سائیڈ میں رکھا ہوگا، وہ بھی جنت دلائے گا، وہ بھی جنت میں لے جائے گا۔ دعا کرتے رہو ایمان سلامت رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں اہل کفر کے لیے بنائی ہیں۔ دعا صبح شام دعا کرو مولا ایمان پہ خاتمہ دے، ایمان پہ خاتمہ دے، یہ سب سے مین ہے۔ دنیا کی ساری دعائیں ہوتی ہیں ایمان کے خاتمے کی۔ غوث آدم جیسے جلیل القدر اولیاء میں سید الاولیاء جنہیں کہا جائے، ان کے مرید کہتے ہیں میں نے عبد القادر کو دیکھا بغداد کی مسجد میں دعا کر رہے ہیں، مولا عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ فرما، عبد القادر کا ارے یہ تو وہ ہیں جنہیں نظر اٹھا دی تو ایمان پہ خاتمہ ہو جائیں، اور نگاہ دوڑا دیں تو وقت کے چور کو بھی قطب و ابدال بنا دیں۔ یہ حال ہے۔ مگر تعلیم کے لیے، اپنے غلاموں کی تعلیم کے لیے حرم میں شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے دیدم در حرم کعبہ عبد القادر راہ، حرم کعبہ میں عبد القادر کو دیکھا گیا، سخت دھوپ ہے اور حرم کی کنکریوں پہ سجدہ ریز ہو کر دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گر گرائے، مولا اگر اس بندے کی نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، عبد القادر کو قیامت میں اندھا ہو کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے یہ بندہ رسوا نہ ہو پائے۔ ایک صاحب آگے پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اے بندہ کتنا رو رہا ہے، ایسا رویا ہے تیری مناجات اللہ ضرور قبول فرما لے گا۔ کہتے ہیں علامہ سعدی اس رونے والے نے جب سجدے سے سر اٹھایا کوئی اور نہ تھا، وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ یہ حال ہے ان کا۔ حضرت ابو سفیان حضرت جو ہے سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، 35 سال کی عمر میں 100 سال کی طرح کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ شاگردوں نے پوچھا حضور اس عمر میں کمر ٹیڑھی ہو گئی، یہ تو 80-90 سال میں لوگوں کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ 30 سال کی عمر میں ٹیڑھے ہو گئے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں میرے استاذ کے میرے واقعے نے دل پہ صدمہ ڈالا ہے، اسی صدمہ نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ کیا بات ہے؟ سفیان ثوری فرماتے ہیں میں نے جن استاذوں سے علم حدیث پڑھا، علم قرآن پڑھا، بڑے کامل، سب زندہ دار، تہجد گزار، مگر جب وقت آخر آیا شیطان نے کافر ہو کے مارا، شیطان نے ایمان چھین لیا، کفر و زندیقیت پہ میرے استادوں کا خاتمہ ہوا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مجھ کو حدیث پڑھانے والا جب کفر پہ مرا ہے نہ جانے میرا حال کیا ہوگا۔ بس اسی واقعے نے وقت سے پہلے میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا ہے کہ نہ جانے میرا ایمان کا کیا حال ہوگا۔ اس غم اور صدمہ نے 30 سال کی عمر ہی میں 100 سال کی طرح کمر کو ٹیڑھا کر ڈالا۔ اللہ یہ حال ہوتا ہے، اس لیے دعا کرتے رہو اللہ ایمان پہ خاتمہ دے۔ اگر ایمان بچا کے گیا تو پھر دنیا میں پتھر اٹھا کے سائیڈ میں رکھا تھا وہ بھی صدقے کے لیے کافی ہے، جنت لے جائے گا، ورنہ احد کے پہاڑ برابر بھی سونا کام نہ آئے۔ اس لیے سب سے بڑی بات ایمان ہے، اور اس کی دعائیں ہر نماز میں اس کی دعا کرو، اللہم توفنا مع الابرار، یہ اللہ ہمیں تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ وفا دے، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار، یہ اللہ تو ہمیں اپنے صالحین نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما، اللہم توفنا مع الایمان، یہ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے، اللہم ثبت اقدامنا علی صراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن، اللہم
ثبتنا علی مذہب اہل سنہ، اے اللہ ہمیں مذہب اہل سنت پہ ثابت قدم رکھ۔ اللہم ثبتنا علی عقائد اہل سنہ، اے اللہ ہمیں عقائد اہل سنت پہ ثابت قدم رکھ۔ اللہم ثبتنا علی حبک وحب نبیک وحب من یحبک ویحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں تیری محبت پہ ثابت قدم رکھ، تیرے محبوب کی محبت پہ ثابت قدم رکھ، اور جو دنیا میں تجھ سے وہ تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت پہ ثابت قدم رکھ۔ وتوفنا مع حبہم، اور ان کی محبت پہ ہمیں خاتمہ فرما۔ وادخل الجنۃ مع المحبین، اور مولا تیرے محبوبین و محبین کے ساتھ جنت میں داخلہ فرما۔ یہ جو ہے ایمان اور ایمان کی حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور کسی بزرگ کی نظر پڑ گئی، غوث اعظم کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ۔ اعلی حضرت کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث۔ تو یہ بڑی بات جو ہے ایمان، اس لیے اس کی دعا بھی ہو۔ اب یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں کا یہ حال ہوگا، کہتے ہیں آقا کافر کی داڑھ قیامت میں احد کے برابر بیضا، جبل بیضا کی طرح، اور اس کی نشست گاہ بیٹھنے کی جگہ جہنم میں مقام ربضہ کی طرح 3 دین کا فاصلہ۔ اور دوسری جگہ آقا فرماتے ہیں انا غلظ جلد الکافر 42 ذراعا وَإِنَّا ضِرْسَهُ مِثْلَ أُحُدٍ وَإِنَّا مَجْلِسُهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِینَہ۔ آقا فرماتے ہیں کافر کے چمڑے کی موٹائی 42 ذراع 42 گز، اور اس کے دار احد کے پہاڑ برابر، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ ما بین مکہ والمدینہ، مکہ و مدینہ کے درمیان جتنا راستہ ہے اتنا راستہ صرف اس کے بیٹھنے کی جگہ کے لیے ہے۔ آگے اسی